وہ 4 بجے ہوگی. عصر کی جماعت جو شروع ہوگی وہ کتنے بجے ہوگی؟ 4 بجے PM. 4 بجے PM. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. محترم معزز حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق عنایت کی یا اس لائق سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں رکھنے کا ایک بہترین اور خوبصورت موقع عنایت فرمایا. آج بتاریخ 2 جنوری 2022 بعد نماز عشاء آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ چند باتیں رکھنے کی رب سے توفیق، اعانت، نصرت ہر موڑ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی کا طالب ہوتے ہوئے کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب، اے زمین و آسمان کے مالک، اے خالق کائنات، مالک ارض و سما، ہمیں حق کہنے اور ہمیشہ اپنی نصرت میں رکھنے، اپنی اعانت میں رکھنے اور مرنے کے وقت بھی توحید پر اختتام ہونے اور مرنے کے بعد بھی قبر میں توفیق حاصل ہونے کی امید کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ تینوں چیزیں عنایت فرمائے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ النازعات کی چند آیتیں کریمہ تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساها. یسألونک عن الساعة ایان مرساها. وہ لوگ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ قیامت کی وقوع ہونے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، قیامت کی وقوع کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں، جانکاری لینا چاہتے ہیں. تو یہاں پر غور کیجیے، سوال کرنے والے کی 2 قسمیں. کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں. سب لوگ توجہ سے سن رہے ہیں. سوال کرنے والے کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں. ایک قسم ان لوگوں کی ہے، ایک جماعت ان لوگوں کی ہے جو لوگ قیامت کے وقوع کو ناممکن سمجھتے ہیں. ایک قسم کن لوگوں کی ہے؟ ان لوگوں کی ہے جو قیامت کے وقوع کو کیا سمجھتے ہیں؟ ناممکن سمجھتے ہیں. قیامت پر ان کا ایمان نہیں ہے، تو وہ استہزاءً اور مذاقاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کر رہے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں. تو یہ سوال کیا ہوا؟ هذا السؤال استبعاد و انکار. یہ ناممکن کے بارے میں سوال ہے، یعنی ناممکن سمجھ رہے ہیں اس چیز کو، انکار کرنے کی نیت سے پوچھ رہے ہیں. تو اس طرح سے سوال کرنا یا اس نیت سے سوال کرنا
یہ کیا ہے؟ کفر ہے. کیا ہے؟ یہ کفر ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق. اس آیت کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلد بازی کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں وہ لوگ جو لوگ قیامت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، قیامت کے وقوع کو ناممکن سمجھتے ہیں، قیامت کے واقع ہونے کو جھٹلا رہے ہیں. والذین آمنوا منها والذین آمنوا مشفقون منها، اور جو لوگ ایمان لائے وہ قیامت کی وقوع سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں. مشفقون کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں. اب ڈرنے کی وجہ بتایا جا رہا ہے کیوں ڈرتے ہیں. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، وہ جانتے ہیں کہ قیامت کیا ہے؟ حق ہے، اس کا آنا یقینی ہے. ایک دوسری آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے. آپ کو یاد ہوگا حدیث جبریل، یاد ہے حدیث جبریل؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ جبریل امین آتے ہیں کس شکل میں آتے ہیں؟ ہماری شکل میں آتے ہیں. اور ایک شاگرد جس طریقے سے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. رکبتین کا لفظ ہے حدیث میں. جب قیامت کے بارے میں پوچھا جبرائیل امین نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہا، کیا کہا؟ بولیے مل مسئول عنہا بعلم من السائل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا. بگ پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا اعلم، اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ فرشتوں میں سب سے زیادہ جانکار کون تھے؟ جبرائیل. فرشتوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس تھا؟ جبرائیل کے پاس. اور جس کے پاس فرشتوں میں سب سے زیادہ علم ہے، سائل بھی سب سے بڑا جانکار، سائل بھی سوال کرنے والا بھی سب سے بڑا جانکار، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی سب سے بڑے جانکار. کیا کہا؟ فرشتے جبرائیل عالم الملائکہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم من البشر، من جميع البشر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ انسانوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. اور فرشتوں میں کس کے پاس تھا؟ جبرائیل امین کے پاس تھا. لا يعلمان، یہ دونوں نہیں جان رہے متى الساعة، قیامت کب آئے گی. فما بالك بمن دونهما، آپ کیا کہہ رہے ہو شخص کے بارے میں جو ان دونوں سے کمتر ہے. بتاتے ہیں یہ نشانی پائی جا رہی، یہ ہے دنیا ختم ہو جائے گی، ایسے ختم ہوگی، معین زمانہ بتلا دے رہے ہیں، معین سال بتلا دے رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کے سب جھوٹ ہے. کیا ہے؟ جھوٹ اور فریب ہے. پہلی بات. دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعة، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا وقوع کب ہوگا؟ قیامت آئے گی کب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا اعددت لها، ماذا اعددت لها. شیخ عبداللہ سمجھ گئے؟ عربی جانتے ہیں؟ عربی سے شغف ہے. ماذا اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کیا ہے؟ تمہاری تیاری کیا ہے؟ تم قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، قیامت واقع ہونے کے بارے میں. جب قیامت قائم ہوگی اور جب رب کے دربار میں تمہاری پیشی ہوگی تو تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تم رب کا سامنا کیسے کرو گے؟ رب کی عدالت کا سامنا کیسے کرو گے؟ میدان محشر میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ گرمی سے
جب سورج نزدیک ہوگا آدمی ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ سورج کو لگ جائے گا، کیا تیاری تم نے کی؟ ماذا عادت تھا، تم نے تیاری کیا کی ہے؟ اس وقت جس وقت کوئی کسی کا مسائل حل نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس وقت کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے؟ یہ جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ماذا عادت تھا، سوال کیا تھا؟ اس کے سوال کے اللہ کے رسول نے تیاری کیوں نہیں کیا کی؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے پر کہ انا احب اللہ و رسولہ، میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس حب اللہ و رسولہ ہے، میرے پاس اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے؟ میرے پاس ہے. میرے پاس یہ دونوں چیز کے علاوہ تیسری چیز نہیں ہے. اور محبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محبت کا کیا مطلب ہوتا ہے بتائیے آپ لوگوں میں سے؟ میں کہتا ہوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ شیخ کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائیے، کوئی بھی بتائیے، شیخ بولیے، کوئی بھی بولیے. زیادہ چاہنا یعنی چاہنے کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں، جی ہاں فرمائیے. عمل کرنا. محبت کب ثابت ہوگی؟ جو حکم ہوگا اس کو انجام میں لایا جائے، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے کو حکم دیا اس کو کرنا ہے. اور رب کا حکم آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، فوراً کیا کہنا ہے؟ آمنا وصدقنا. یہ قرآن ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اب مجھے تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہاں بھی وہی چیز بتائی جا رہی ہے. قیامت کے دن اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کرتا ہوگا، صرف اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہوگا، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا اور رہنما صرف سمجھتا ہوگا، وہ کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن؟ المرء مع من احب، المرء مع من احب. آدمی اسی شخص کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. آج فلم اسٹار کو لوگ محبت کرتے ہیں، مسلم نوجوان کس سے محبت کرتے ہیں؟ محبت کا مطلب ہوتا ہے اس کے طریقے کو اپنی زندگی میں اتارنا. آج ہم یہودیوں سے محبت کرتے ہیں، عیسائیوں سے محبت کرتے ہیں. یہ جھوٹی باتیں ہیں اور جھوٹے وعدے ہیں اور جھوٹے نمونے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں عیسائیوں سے نفرت کرتا ہوں. اگر آپ عیسائیوں سے نفرت کرتے ہو تو عیسائیوں کے طریقے پر کیوں؟ اگر آپ یہودیوں سے نفرت کرتے ہو تو یہودیوں کے طریقے پر کیوں؟ اگر آپ غیر مسلموں سے نفرت کرتے ہو تو ان کے طریقے سے آپ کو محبت کیوں ہے؟ آپ کو محبت ہونی چاہیے. اگر لباس بھی ہے تو اسلامی لباس سے محبت ہونی چاہیے. یہ ایمان کی دلیل ہے. جس لباس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، جس کھانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی، اس چیز سے محبت ہونا یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ محبت ہے. محبت کا مطلب ہوتا ہے اس کو فالو کرنا، اس کے طریقے پر عمل کرنا، اس کی باتوں کو ماننا، اس کے حکم کو بجا لانا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا. یہ محبت کی دلیل ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قیامت قائم ہوگی، اس کا وقوع بالکل یقینی ہے. ویسے ہی یقینی ہے جیسے تم دیکھ رہے ہو کہ آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، سمندر اور دریاؤں اور جھیلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے. ویسے ہی قیامت کا وقوع کیا ہے؟ ممکن ہے. اور جب قیامت قائم ہوگی تو تمہارے جو تمہیں بچانے والی چیزیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ وہ اللہ کی کتاب ہوگی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیثیں ہوں گی. یہ کہنے کا مطلب ہے المرء مع من احب. آدمی اس شخص کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو لا يمكن لك أن تذكر له الساعة. فيما أنت من ذكرها مطلب کیا ہے؟ لا يمكن أنك تذكر یا أن تذكر له الساعة. آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ کیا بیان کریں؟ قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں، کہ قیامت کب قائم ہوگی، یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے بتانا.
قیامت کے کب قائم ہونے کا اس کا تعلق آپ سے، یہ علم آپ سے متعلق نہیں ہے. ایمان کا بھی کہا ہے الى ربک المنتہی، اس علم کہاں ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. انما انت منذر من یخشی، آپ کیا کریں؟ آپ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لوگوں کو ڈرائے. کس کو ڈرانا ہے؟ یہاں پر ڈرانا بھی کس کو ہے؟ ایسے لوگوں کو ڈرانا ہے. میں یخشا تو قیامت سے ڈرتا ہوں. کس سے ڈرتا ہوں؟ قیامت کے وقوع سے ڈرتا ہوں. اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص فتویٰ بھی پوچھے آپ سے، دینی مسئلہ بھی پوچھنے کے لیے آئے تو سب سے پہلے کیا کریں؟ آپ کہیں استغفر اللہ. کیا کہیں؟ استغفار. استغفار میں بڑی قوت ہے. آپ میزائل اور ایٹم بم اور دنیا کے بڑے بڑے ہتھیار کی بات کرتے ہو، استغفر اللہ میں بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ استغفر اللہ میں یہ انسان هذا تعول بین الانسان و ذنبہ، یہ انسان اور اس کے گناہ کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان اور اس کے گناہ کے درمیان حائل ہوتا ہے، بیچ میں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا حکم دیا گیا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کتاب حق یعنی حق والی کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس چیز کے درمیان جس کی معرفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کرائی ہے. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والے جھگڑالو شخص کی بات نہ مانیں. واستغفر اللہ، اور استغفار کریں، یعنی ڈرانا بھی اس کو ہے جو قیامت سے ڈرتا ہو. اس کا واقعی سے تعلق ہے عنایت ہوگا. ایک بنی انصار میں سے ایک شخص نے، قبیلہ غفر کے شخص نے کیا کیا؟ چوری کر لیا، سامان چوری کر لیا. اس کا نام غالباً طعمہ یا ابن ابرق یا ابیرق کر کے شخص ہے. اس نے سامان چوری کر لیا، اور چوری کرنے کے بعد جب اس کو احساس ہوا کہ اب لوگوں کو کیا ہو جائے گی؟ معرفت ہو جائے گی، تو اس نے اس چوری کے سامان کو کیا کیا؟ ایک یہودی کے گھر میں پھینک دیا. غور کیجیے گا، واقعہ بڑا دلچسپ ہے. یہودی کے گھر میں کیا کیا؟ پھینک دیا اس چیز کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی جو چوری کیا تھا وہ اور اس کے خاندان کے قبیلے کے لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ فلاں شخص نے فلاں یہودی نے چوری کی، فلاں یہودی نے چوری کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سامنے پوری باتیں رکھی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے والے تھے کہ چور کون ہے؟ کہ چور یہودی ہے، جبکہ یہودی چور نہیں تھا. غور کیجیے. اور یہ لوگ آئے پورے قبیلے کے لوگ انصار کے، کہا کہ فلاں شخص چور ہے، پوری میٹنگ کے ساتھ جماعت کے ساتھ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم آ گیا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چور یہودی نہیں ہے، چور وہی شخص ہے جو آپ کے پاس آیا ہے اپنے قبیلے کے ساتھ، وہی شخص ہے جو اپنے قبیلے کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہے. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم موجود نہیں تھا. اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہوتے. دوسری چیز کہ جھوٹی باتوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جھوٹی باتوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے. اور کوئی ضروری نہیں کہ جو کلمہ پڑھتا ہو اور آپ کے سامنے مسلمان ہو، وہ اس کا طریقہ، اس کا دل بھی مسلمان ہو، یہ کوئی ضروری نہیں. وہ لوگ بھی جھوٹی باتیں بنا سکتے ہیں، جھوٹی باتیں لا کر کیا کر سکتے ہیں؟ پیش کر سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جھوٹی بات مان کر فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن فوراً جانتے نبی ہے، اللہ کو بچانا ہے، اللہ کو نبی کی حفاظت کرنی ہے. فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اور حکم دیا. پتا چلا کہ اللہ سبحانہ جو حق پر ہوتا ہے، جو صحیح راستے پر ہوتا ہے، جس کا دل اللہ والا
قوم پر نہیں، پوری دنیا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو فوقیت اور برتری عطا فرماتا ہے. چاہے چھوٹی باتیں جتنے لوگوں کی شکل میں جائے، جتنی بار جھوٹ بولا جائے. اور ایک بات جان لیجیے، اور بھی نصاب جھوٹے لوگ بھی اس کے ساتھ ہو گئے، جماعت بھی بنا دی جھوٹ بول کر. کیا کی اکیلے نہیں آیا وہ شخص جو چور تھا، وہ اکیلے بہانہ بنا کر. چور کا کام کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا کام ہوتا ہے شہد لگا دینا. اب الجھتے رہو، شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایسے شیعہ لگا دینا، آپ الجھتے رہو مومن، اس کے اندر الجھتے رہو، بستے رہو. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اگر اللہ نے نہیں کی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلہ اس شخص نے کر دیے ہوتے، اس شخص کے بارے میں، اس شخص کو آپ نے چور تعبیر کر دیا ہوتا جنہوں نے چوری نہیں کی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. کئی موقعوں پر انبیاء کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے حفاظت کی ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے کیا کرے؟ استغفار کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما انت منذر من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیں. ایک چیز زندگی میں یاد رکھیے، کسی چیز پر فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضری کو دیکھ لینا. کبھی بھی گھر کے اندر ہو، اپنے بچوں کے درمیان ہو، اپنے بیٹوں کے درمیان ہو، اپنے بھائیوں کے درمیان ہو، قبیلے کے درمیان ہو، معاشرے کے درمیان ہو، خاندان کے درمیان ہو، مسئولیت کے بارے میں ہو، جو ذمہ داری آپ کے اوپر ہے چاہے وہ ذمہ داری کا مسئلہ ہو، کبھی بھی کوئی قدم اٹھانے سے پہلے کیا کر لینا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں جب کھڑے کیے جاؤ گے اس چیز کو یاد کر لینا کہ اللہ کا چہرہ کیسے نصیب ہوگا، رب کا چہرہ کا دیدار کیسے ہوگا. اس چیز کو ذہن میں رکھ لینا. دنیا کی باتیں، دنیا کی باتوں پہ غصہ ہونا، خوش ہونا، غلطی ہو تو غلطی مان بھی لینا ہے نہیں، لیکن غلطی ماننا بھی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نہ بنا. آدمی کا نام اپنے دل میں نہیں رکھنا. بندوق، گولی، بارود، ان سب چیزوں کی ایک مومن ان سب چیزوں سے نہیں ڈرتا. یہ بیکار کی باتیں، جھوٹی باتیں منافق لوگ پھیلاتے رہتے ہیں مومنوں کے بارے میں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہزاروں جھوٹے بولتے ہیں. یہ جھوٹ اپناؤ، یہ ایسے کر دو، یہ جھوٹا بول دو، ایسے طریقہ اپنا لو. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. ہم تو اپنے پیروں سے ایسے لوگوں کی سر کو کچلتے ہوئے چلے جاتے ہیں، کسی کی اہمیت نہیں دیتے ایسے لوگوں کی. انما انت منذر من یشاء، آپ کو ڈرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ڈرائیں ایسے شخص کو جو کس سے ڈرتا ہو؟ قیامت کے حقوق سے ڈرتا ہو. قیامت اللہ کے سامنے آپ بھی اپنے عملوں کا حساب دینا. اور ایسے ہی شخص کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں کیا رکھتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. جب وہ لوگ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے قیامت کو تو وہ کیا سوچیں گے؟ وہ یہ کہیں گے لم يلبثوا إلا عشية، وہ لوگ دنیا میں نہیں رہے دن کا آخری حصہ. عشیہ اصل میں عربی میں بولتے ہیں من زوال الشمس الى غروب الشمس. من زوال الشمس الى غروب الشمس کو کیا بولتے ہیں؟ عشیہ. اور ضحیٰ کس کو بولتے ہیں؟ من طلوع الشمس الى زوال الشمس. ہے نا؟ صحیح بولا ہوں میں؟ صحیح بولا ہوں ہے نا؟ عشیہ بولتے ہیں سورج کے زوال کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک. یہ کیا ہے؟ یہ عشیہ ہے. اور ضحیٰ کون سا ہے؟ یہ طلوع آفتاب سے، طلوع شمس سے لے کر زوال شمس تک یہ ضحیٰ کا وقت ہے. تو وہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ دنیا میں ہم نہیں رہے مگر دن کا آخری حصہ یا صبح کا پہلا حصہ، یعنی دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ. ایسا کیوں؟ آپ غور کیجیے. ہم میں سامعین بیٹھے ہوئے لوگ بہت سارے لوگ ایسے جو 60 سال کی مدت گزار چکے ہیں، جو 70 سال کی مدت گزار چکے ہیں، کوئی 25 سال 30 سال 40 سال مدت گزار چکے ہیں، کوئی 15 سال. اگر پچھلی زندگی کے بارے میں آپ تصور کریں گے تو گویا کہ وہ ایک دن تھا. نہیں، پچھلی زندگی کو سوچیں آپ، تھوڑا لگے جب سے پیدا ہوئے وقت کتنا تیزی کے ساتھ گزر گیا، اتنا تیزی کے ساتھ وقت جو ہے وہ بیت گیا. آپ کو پتہ نہیں چلے، تصور میں نہیں آیا کہ وقت کتنا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. آج غور کیجیے، لوگ گاڑی لے کر جا رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں اور ان کو کندھوں پہ لایا جا رہا ہے، خوشی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ کیا کر رہے
ہے گھر سے گاڑی چلاتے ہوئے ایک دم خوشی کے ساتھ، اور آ رہا ہے کیسے کس حالت میں آ رہا ہے؟ جا رہا ہے خوشی کے ساتھ آ رہا ہے، لوگوں کے کندھوں پر لوگ اس کو اٹھا کے لا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آج یہ کھانا بناؤ، بہترین کھانا بناؤ، اچھا کھانا بناؤ، سب لوگ کھائیں گے، پورے گھر والے ساتھ میں کھائیں گے، پوری فیملی کھائیں گے، پتہ چلتا ہے وہ کھانا کوئی نہیں کھاتا، پتہ چلتا ہے وہ کھانا کوئی نہیں کھایا۔ اسی طریقے سے موت کا کوئی وقت نہیں ہے، جب موت آ جائے گی، جب وہاں سوال و جواب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اس وقت احساس ہوگا، اس وقت آپ کو افسوس ہوگا، اس وقت یہ احساس ہوگا ہم نے کیا گیا۔ تو انسان کے سامنے اسی لیے تین چیزیں ہیں، ایک تو وہ ماضی ہے جو آپ کا گزر چکا ہے، ایک تو وہ ماضی ہے جو آپ کا گزر چکا ہے، ایک آپ کا مستقبل ہے جو پتہ نہیں آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا، ایک آپ کے پاس آپ کا حاضر وقت، یہ وقت جو آپ کے پاس ہمارے پاس ہے، اس وقت کو کیسے بتانا ہے، اس وقت کو کیسے اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا ہے، اس وقت کے بارے میں ہم جب پوچھے جائیں گے تو کس حال میں ہم جواب دیں گے، کیسے جواب دیں گے، ہے نا؟ تو ماضی کے بارے میں، ماضی کو چھوڑ دینا، جو فوت ہو گیا گویا کہ وہ مر چکا ہے، جو ماضی تھا وہ مر چکا ہے، علماء نے کہا جو ماضی تھا وہ مر چکا ہے، یہ آپ جس وقت میں ہیں یہ ہمارا وقت ہے جو حاضر ہے، کل ہمیں نہیں معلوم، کل کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ کل کس کو نصیب ہوگا، یا پتہ نہیں فجر کی نماز میں ہمیں سے کون رہے گا اور کون اس دنیا سے الوداع کہہ دے گا، اس دنیا کو چھوڑ چکا ہوگا، اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا، نہیں معلوم۔ مستقبل کے بارے میں مت سوچو کل کیا ہے، جو حال میں ہم ہیں اس حال کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرو، اس وقت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کی وجہ سے آپ کی مغفرت فرما دے، آپ کا رحم فرما دے، آپ کے کرم فرما دے، اور یقین جانیے جو خوف اور رجا کے درمیان زندگی گزارتا ہے وہ شخص کامیاب ہے کہ اللہ سے ڈر بھی رہا ہوگا اور اللہ سے امید بھی رکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ فضل والا بھی ہے، اللہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کا جو صحیح مفہوم ہے اس مفہوم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری لفظشوں کو معاف فرمائے، ہماری جو بشریت کے ناطے زبان سے، حرکت سے، ذہن سے جو کچھ بھی خامیاں ہو رہی ہے بشریت کے ناطے جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہماری خامیوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مومنوں کی صحبت نصیب فرمائے، اللہ ایمان والوں کی صحبت نصیب فرمائے، اللہ ایسے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے یا رب جو دین کے لیے مخلص ہو، اے اللہ جو دین کے لیے مخلص ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری زندگی باقی عمر کو لکھ دے، اے اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ مت لکھ جو ریاکار ہو، جو دین کے لیے مخلص نہ ہو، جو قرآن کے لیے مخلص نہ ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے مخلص نہ ہو، اے اللہ ایسے لوگوں سے دوری نصیب فرما اور ایسے لوگوں کی صحبت نصیب فرما جو تیرے اس قرآن کے لیے مخلص ہو، جو تیرے دین کے لیے مخلص ہو اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے مخلص ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صل وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.